تو یہاں پہ بھی نیوٹرل پروگرام بنانا چاہیے. امریکہ کو غزہ کے اوپر توجہ کرنی چاہیے, وہاں پہ بھی ختم کرنی چاہیے ظلم جو فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے. تو آگے سنیں. ان لوگوں کو واپس سیٹل کرنا پڑے گا. جس طرح اسرائیل کو ہر سال مالی امداد کرتے ہیں, اس طرح غزہ کے لوگوں کو جو ان کی تباہی وہاں پر مچائی ہے, 50,000 بچے شہید کیے ہیں, اور خواتین اور بزرگ, اور کھانا بند ان کا, میل نیوٹریشن وہاں پر ہو رہی ہے. مطلب شرم نہیں آتی پوری دنیا کو کہ اتنے برے حالات کے اندر اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہوں گا کہ ہم کو اپنے گارڈز جو ہیں وہ نیچے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں تیاری رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ جو یعنی اعجاز الحق صاحب کا یہ پیغام ہے اپنے اداروں کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, اسپیشلی ایئر فورس کے لیے, کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, اور کبھی بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا کوئی پروگرام کرنے کا شروع کرتے ہیں تو اسی ٹائم آپ نے کوئی سگنل نہیں لینا, اسی ٹائم تیہ پنجا کر دینا. یہ ان کا کہنا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, بس دشمن پہ بھروسہ نہیں کرنا, بھروسے کے اوپر نہیں رہنا, بس یہ بات ہے. سنیں. گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے, شرارت کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ جب تک چائنا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے, جب تک ہندوستان کی ایک قسم کی ڈائیورژن ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے, اور یہ ان کے اندر گتھی میں گھس گیا ہے کہ چائنا پاکستان کا پوری طرح سے ساتھ دے گا, اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا ان کے فارن منسٹر نے, ان کے پروفیسرز نے. اور ہندوستان کے اگر آپ وی لاگز پوڈ کاسٹ سنیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب اگر جنگ لگی پاکستان اور ہندوستان کی تو یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نہیں ہوگی, یہ کشمیر میں جنگ ہوگی, پاکستان کی جنگ ہوگی, اور چائنا ان کو ڈرا کر رکھے گا. چائنا ڈائریکٹلی نہیں کرے گا حملہ, چائنا انڈائریکٹلی کرے گا ان پر, اور پھر جو ان سے پھر برداشت نہیں ہوگا. یہ جو شائننگ انڈیا ہے, یا جو اتنے ریزرو رکھے ہوئے ہیں, 2 منٹ نہیں لگتے. جس طرح اسرائیل سے ان کے اپنے لوگ بھی بھاگ گئے اور سارے انویسٹر بھی بھاگ گئے وہاں سے, اور اب ان کو ٹائم لگے گا ان کو واپس بلانے کے لیے. اور جو ٹارگٹ مارے اسرائیل کے ایران نے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. حالانکہ بلیک آؤٹ انہوں نے رکھا, اور وہ سمجھتے تھے جی کہ ہمارے جو ہے وہ نقصان کبھی نہیں ہوگا, ہم چاہے جس ملک کا نقصان کر لیں. جارڈن کا نقصان کیا, سیریا کا کیا, ایجپٹ کا کیا. کتنے لوگوں کا نقصان کیا یہودیوں نے, کتنے لوگوں کا نہیں نقصان کیا, مسلمانوں کا نقصان کیا, کسی بھی دوسری جڑی ہے نا کمیونٹی اس کا نقصان نہیں کیا, مسلمانوں کا نقصان کیا. تو یہاں پہ کیوں اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ ہونا چاہیے, اکٹھے ہو جانا چاہیے. سب اکٹھے ہو جائیں گے, ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں گے, تو آپ اعلیٰ لوگ کلائیں گے. سنیں. اور پھر عراق کا کیا, بمباری کر دی. اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا, میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق شہید نے کیا کہا تھا, اور کیوں اسرائیل کو جرأت نہیں ہوئی. نواجو کہتا ہے کہ میں نے ایٹمی پروگرام بنایا, سارا کچھ کیا. یہ دیکھیں جنرل اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے بات کی, کس طرح بات کی, اور کس طرح سے ان کی میٹنگ ہوئی, کس طرح سے انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. سنیں ان کی باتیں. تو یہ کہتا ہے ایٹمی پروگرام میں نے بنایا. یہ اس وقت کون سا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا جس وقت انہوں نے وہ یہ کام کیے ہوئے تھے. سنیں. پاکستان پر حملہ کرنے کی, کیونکہ عراق پر انہوں نے حملہ کیا, کیونکہ عراق ان کو جواب نہیں دے سکتا تھا. اور ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ اگر پاکستان پر حملہ کرتے تو ہم نے ایسا جواب دینا تھا کہ ان کی نسلیں, آنے والی نسلیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مسلمان ممالک کو متحرک ہونا پڑے گا ایسے, اور آپس میں ایک اتحاد کے لیے, اور کو تھوڑا سا افیکٹو کرے. جی جی, اقوام متحدہ تو فارغ ہو چکی ہے, بالکل فارغ ہو گئی ہے. مسلمان آپس میں اگر متحد ہوں گے تو شاید کچھ اچیو کر لیں. بالکل. اقوام متحدہ کے ذریعے آپ جہاں پر امریکہ کے یا اسرائیل کے انٹرسٹ ہوں گے وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس لیے یہ اسپیشلی پاکستانی ہماری جو ایئر فورس ہے, پاکستان کی فوج ہے, وہ لوگ سارے متحد ہو جائیں, اور مسلمانی جتنے بھی کنٹری ہیں سب کے ساتھ ایک اتحاد بنائیں, ایک پلیٹ فارم بنائیں. جیسے یورپی یونین بنی ہے, اس طرح آپ کا اسلامی یونین بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اسلامی یونین کنٹری بنائیں, اپنا اتحاد بنائیں. آپ کا اتحاد بہت ضروری ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, یہ اپنا ایک بنائے نا, پورا ایک بلاک بنائے, پورا بلاک بن جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہم
कोई मेरा मतलब कि ब्लॉग बनाने वाली सिस्टम तो नहीं है, आप लोगों का काम है जाके मीटिंगें करें, मीटिंगें करके अपना ब्लॉग बनाएं। चले हम नहीं दुनिया में रहेंगे, लेकिन हमारी नस्लें तो आने वाली रहेंगी ना। कम से कम यहूदियत, शैतानियत, दजालियत लोगों का मुकाबला करने वाले तो लोग होंगे ना, पता चलेगा उनको। इसी तरह ज़रा सिस्टम को अपने चलाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई भी मेरा मतलब कि जो सानिया हो, जो सोच प्लानिंग हो, उस प्लानिंग का मुकाबला करने के लिए हमारी जो प्लानिंग है ना, वो उनकी जो चालें हैं उनको बेनकाब करने के लिए हर टाइम तैयार रहनी चाहिए। हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं, यहाँ पे ये सुने, नमरूद का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है, तुम्हारा रब क्या कर सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। तू अगर खुदा है तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद का चेहरा जड़ हो गया, मगर बदला लेने की आग उसमें जल उठी। अब मैं आसमान पर हमला करूंगा, उसने ऐलान किया। महल की छत पर एक ऊंचा मीनार बनाया गया, उस पर तीर अंदाजों को खड़ा किया गया और उन्होंने आसमान की ओर तीर चलाने शुरू कर दिए। लोग दंग रह गए, ये तो पागल हो गया है। पागल हो जाते हैं जब नमरूद बोला, शैतान के लोग जब हो जाते हैं, जब अपने आप को खुदा मानना शुरू कर दें, पागल हो जाते हैं। जैसे मरियम अरसोचारी पागल हो गई हुई है, क्योंकि शैतानी, इसके मतलब शैतानी ताकतें आ गई नहीं। शैतानी नवाजू कंजा शैतानी हो गया, शबाजू कंजा शैतानी हो गया, और उसके कच्चे चच्चे सब शैतान के चले कच्चे चच्चे हो गए। अपने आप को खुदा मान रहे हैं, अपने खुदा से ऊपर मान रहे हैं। शैतानी ताकतें आ गई ना इनके साथ। तो तुम लोगों को ये नहीं पता कि फ़िरौन का, नमरूद का जो हाल है वो तारीख में क्या हुआ था, तो तुम्हारा क्या कमतर होगा? तुमका उनसे भी बदतर होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखो वाम के साथ तुम